جی میرا سوال یہ ہے، من کی شانتی حاصل کرنے کے لیے کیا کریں؟ آسان بھاشا میں سمجھائیں۔ بہت اچھا سوال کیا ہے کہ من کی شانتی کے لیے کیا کریں۔ دیکھیے، ہمارے جیون کا مقصد کا راستہ کچھ اور ہے، ہمارے جیون کے صحیح اور سچے مقصد کا راستہ کچھ اور ہے، اور ہم کسی اور راستے پہ چل رہے ہیں۔ ہمارے جیون کا جو راستہ ہے وہ ہے اپنے بنانے والے مالک کو راضی کرنا، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اچھائی پر چل کر برائی سے بچ کر، اور اللہ تعالیٰ کی شرن میں جانا، اس کی پناہ میں جانا۔ اب اگر ہم اس راستے پہ چلیں گے تو ہمیں شانتی ملے گی، اور اس سے ہٹ کر ہم کسی اور راستے پہ چلیں گے تو ہمیں اشانتی ملے گی، شانتی نہیں ملے گی۔ لیکن ہم اس راستے سے ہٹ کر کہاں چل رہے ہیں؟ دنیا بٹورنے میں، دنیا کا مال، دولت، کوٹھی، بلڈنگ، بنگلہ۔ جو زندگی اور دنیا دھوکہ ہو، جو زندگی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہو اور دنیا ختم ہو سکتی ہو، اس کے پیچھے بھاگنا یعنی دھوکے میں بھاگنا ہے۔ اب آپ کو جانا ہے کہیں اور آپ راستہ چل رہے ہوں کہیں اور کا ہیں، تو آپ کو کنفیوژن ہوگا، تو آپ بے چین رہیں گے، آپ کو سکون مل ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ آپ کو جہاں جانا ہے صحیح منزل کا پتہ کریں اور صحیح راستے کا پتہ کریں، تب آپ سنتشٹی کے ساتھ سکون سے سفر کریں گے۔ تو جیون کا جو مقصد ہے اور منزل ہے وہ تو ہے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ بھائی سفر کیا ہے؟ اچھائی پہ چلنا، برائی سے بچنا۔ منزل کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا۔ اب اس راستے سے ہٹ کر آپ دوسرے راستے پہ چل رہے ہیں، دنیا بٹورنے میں لگے ہوئے ہیں، تو بھئی سکون کہاں سے ملے گا؟ پھر شانتی کہاں سے ملے گی؟ من کو شانتی کیسے ملے گی؟ تو میرے بھائیوں، یہ جیون دھوکہ ہے، کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے۔ اس چیز کو سمجھو اور اس پہ غور کرو، اس میں لاپرواہی نہ کرو، اس کو نظر انداز نہ کرو، ہنسی اور کھیل نہ بناؤ۔ اس مقصد پر غور کرو کہ یہ جیون دھوکہ ہے، یہ جیون مزے کرنے کو نہیں ملا ہے، امتحان کے لیے ملا ہے۔ اگر یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے، سنسار کے سچے مالک نے مزے کرنے کو دی ہوتی اور اتنی اچھی ہی ہوتی تو لوگ اس دنیا میں روتے ہوئے پیدا ہو کر کیوں آتے؟ پھر ہر بچہ جب پیدا ہو کے آتا ہے تو وہ روتا ہوا آتا ہے، اس دنیا میں آتے ہی وہ روتا ہے۔ یہ ایک نشانی ہے کہ یہ دنیا خوشحالی کی جگہ نہیں ہے۔ جب دنیا میں انسان آتا ہے تو روتا ہوا آتا ہے، اور جب یہاں سے مر کر جاتا ہے تو رلا کر جاتا ہے۔ تو یہ نشانی ہے کہ دنیا میں آیا تو رویا، جا رہا ہے تو رلا کے جا رہا ہے۔ تو کیا مقصد ہوا کہ یہ دنیا دکھوں کی جگہ ہے، یہ دنیا کی زندگی مزے کرنے کو نہیں ہے، کچھ سمے کا جیون ملا ہے، امتحان کے لیے ملا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس دنیا میں تو لوگ کچھ سمے کے لیے ٹھہرنے کے لیے اور گزر بسر کرنے کے لیے اور ٹیسٹ دینے کے لیے، امتحان دینے کے لیے لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں کتنے لوگ مر رہے ہیں، روز جا رہے ہیں مر کر کے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچوں کے اسکول میں پیپر ہوتے ہیں اور بڑے سے میدان میں جو ہے ٹینٹ لگاتے ہیں، بلی گاڑتے ہیں، کرسیاں بچھاتے ہیں، میز بچھاتے ہیں بچوں کے پیپر لینے کے لیے، ٹیسٹ لینے کے لیے۔ پھر 30-40 بچے ایک ساتھ، 50 بچے ایک ساتھ اس میں بڑھائے اور وہاں بٹھا لے، اور ان کا گھنٹے 2 گھنٹے کا سمے دے کر ٹیسٹ لے کر پھر باہر نکال دیتے ہیں۔ پھر نئے بچے لے آتے ہیں اندر، آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں۔ اسی پرکار سے یہ دنیا بھی ایک ٹیسٹ لینے کا ایک کمرہ ہے، ایک ہال ہے، یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے اور یہ سجا رکھی ہے، لاکھوں کروڑوں انسانوں کو روز پیدا کرتا ہے، اس دنیا میں بھیجتا ہے، جیون کا سمے دیتا ہے۔ 2 راستے اس کے سامنے کر دیے ہیں، اچھائی پہ چل یا برائی پہ چل، چاہے میرا احسان مان چاہے میری ناشکری کر۔ اور پھر انہیں موت دے کر، ٹیسٹ ان کا کروا کر کے، موت دے کر کے اٹھا لیتا ہے، پھر نئے انسان پیدا کر دیتا ہے۔ دنیا میں یہی تو ہر روز ہو رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کتنے روز مر رہے ہیں، کتنے پیدا ہو رہے ہیں۔ تو یہ سب امتحان کے لیے آتے ہیں اور اپنا سمے پورا کر کے، اپنے کرم کر کے چلے جاتے ہیں۔ اصل جیون موت کے بعد ہے، جس نے جو یہاں سے جیسے کرم کر کے مرا ہے وہاں پر ویسے ہی بدلا پائے گا۔ یہ جتنے بھی انسان ہیں، پیدا ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں، سب یہاں سے جانے کو ہی آتے ہیں، ہمیشہ رہنے کو کوئی نہیں آتا، اور یہاں سے ٹیسٹ دے کر، امتحان دے کر چلے جاتے ہیں۔ من کی شانتی کے لیے اس دنیا کی حقیقت اور انسان اپنے جیون کی حقیقت کو اور اپنے مالک کو پہچانے اور اپنے مالک کی شرن میں جائے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اس زندگی کی حقیقت کو سمجھے، تو انسان کو چاہیے کہ اس دنیا کو سفر کا
سفر کرنے کا مسافر خانہ سمجھے۔ پیدا ہوا تو سفر شروع ہو گیا، موت پہ سفر ختم ہو جائے گا، اور گزر بسر کی اور امتحان کی جگہ سمجھے اس دنیا کو۔ اللہ کو راضی کر کے مرے اور جنت میں مزے کرے مرنے کے بعد۔ تو میرے بھائیوں غور کرو، اگر یہ زندگی اتنی ہی اچھی ہوتی تو یہاں کوئی بھی روتے ہوئے نہ آتا انسان۔ میرے بھائیوں اپنے جیون کے مقصد کو پورا کرو۔ اس دنیا میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم آئے ہیں۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اتنے بزی ہو جاؤ ہیں کہ صرف اللہ کو یاد رکھو، باقی سب کو بھول جاؤ۔ میرے بھائیوں دنیا لڑنے جھگڑنے کی جگہ نہیں ہے، ہاں اس نیتی کو اپناؤ کہ میرے پاس وقت نہیں ہے ان لوگوں سے نفرت کرنے کا جو مجھ سے خواہ نفرت کرتے ہیں، کیونکہ میں اللہ کو راضی کرنے میں بزی رہتا ہوں۔ تعجب کی بات ہے کہ اتنی ساری مخلوق میں، اللہ کی کتنی ساری پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں، اتنی ساری مخلوق میں میرا اللہ مجھے نہیں بھولتا، لیکن میرا تو ایک ہی اللہ ہے، ایک ہی مالک ہے، اور میں تو اسے بھی بھول جاتا ہوں۔ کتنی افسوس کی بات ہے۔ اللہ کے سامنے اپنی حیثیت کو پہچانے۔ انسان خاک سے بنا ہے، اور اگر اس میں خاک ساری نہیں ہے تو اس کا ہونا نہ ہونا ایک جیسا ہے۔ انسان کے اندر خاک ساری ہونی چاہیے، محتاجی ہونی چاہیے، گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے، اہنکار نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ انسان مٹی سے بنا ہے اور مٹی میں ہی مل جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اچھائی پر چلیں اور صبر کریں۔ اختلافات، آپس میں جو اختلافات ہیں، تیرا راستہ الگ ہے، میرا راستہ الگ ہے، تیرا دھرم الگ ہے، میرا دھرم الگ ہے، اور حق سے لوگ ہٹے ہوئے ہیں، سچے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ لوگوں کو سمجھائیں، اختلافات پر صبر کرنا، ہاں نہ مانے لوگ تو صبر کرنا، اور دوسروں کو برداشت کرنا ہی اچھے اخلاق ہیں، اچھے سنسکار ہیں۔ میرے بھائیوں شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے کہ سنی سنائی باتیں ہم سنتے ہیں اور دوسروں کو سنا دیتے ہیں، ہم اس میں غور نہیں کرتے سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات پر یقین کر لے اور سچ اور جھوٹ کی تحقیق نہ کرے، سچ اور جھوٹ میں غور نہ کرے، بات کو تولے نہ، آنکھ میچ کر مان لے۔ تو میرے بھائیوں اپنی حیثیت کو مٹاؤ، بھول جاؤ کہ تم کون ہو، بھول جاؤ کہ تم کون ہو، بس یہ یاد رکھو کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا پیدا کرنے والا، پالنے والا، بنانے والا کون ہے۔ تو میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کو برداشت کرنے والے، صبر کرنے والے، غصے کو پینے والے بہت پسند ہیں۔ جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ میں صبر اور برداشت ہو۔ جنت پر یقین بنائیں، جب چاند پر انسان کے ٹھہرنے کی جگہ ہو سکتی ہے، جب چاند پر انسان کے ٹھہرنے کی جگہ ہے تو آسمانوں پر جنت کیوں نہیں ہو سکتی؟ بھائی چاند کہاں ہے؟ اوپر ہی تو ہے، اور آسمان بھی اوپر ہے۔ جب چاند پر انسان کے ٹھہرنے کی جگہ ہو سکتی ہے، انسان چاند پہ چلے گئے، ہوئی آئے، گھومی آئے، تو آسمانوں پر جنت کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس لیے میرے بھائیوں اپنے جیون کے وقت کو برباد نہ کریں، اللہ کو راضی کرنے میں لگ جائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا بھرپور بدلہ جنت میں دے۔ اور جنت ہے یقین کو بنائیں اور سمجھیں، اور ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے دلیل کے اعتبار سے کہ جنت اور جہنم کیسے ہے موت کے بعد۔ میرے بھائیوں علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر اللہ کا قبضہ، طاقت اور کنٹرول ہے۔ ہاں اللہ کی بغیر مرضی کے کوئی انسان سیدھے راستے پر نہیں آ سکتا، اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے۔ ہاں اللہ کی طاقت دنیا میں ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے کہ جو اللہ کا محتاج بن کر اللہ سے ڈر کر ایمان مانگتا ہے، اللہ کی کھوج کرتا ہے، گیان حاصل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایمان دے دیتا ہے، اس کو ایمان دے دیتا ہے۔ جب اس کو ایمان مل جاتا ہے اور اس کائنات میں وہ سچائی کے ہوش میں آ جاتا ہے، پھر وہ لوگوں کو سمجھاتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ اور لوگ بھی ہوش میں آ جائیں۔ جب وہ لوگوں کو سمجھاتا ہے تو لوگ زیادہ تر سمجھ نہیں پاتے۔ اب وہ اوروں کو ہوش میں لانا چاہتا ہے، مگر اس کی بات زیادہ تر انسان نہیں سمجھ پاتا، مگر وہ ہوش میں آ جاتا ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ کی خاموش قدرت کا اشارہ ہے کہ جو مجھ سے ڈر کر، محتاج بن کر مجھے پانا چاہتا ہے،
میں اسی کو ایمان دیتا ہوں اور اسی کو ہوش میں لاتا ہوں اور اسی کو اپنا سچا راستہ دکھاتا ہوں۔ اس دنیا میں انسانوں کی بھیڑ دنیا کی زندگی کو کامیاب بنانے کی طرف بھاگ رہی ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ دنیا موت کا گھر ہے، دکھوں کا گھر ہے، خطروں کا گھر ہے، مصیبتوں کا گھر ہے، غموں کا گھر ہے، دکھوں کا گھر ہے۔ یہ جیون بیکار ہے، کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے۔ کتنے لوگ مر رہے ہیں ہمارے سامنے، ہم کبھی بھی مر سکتے ہیں۔ اللہ کی بادشاہت کے حملے جگہ جگہ ہو رہے ہیں، کبھی کسی کو موت دے کے اٹھا رہا ہے، کبھی کسی کو موت دے کے اٹھا رہا ہے۔ تو ہمیں ڈرنا چاہیے کہ ارے ہمیں بھی کبھی بھی اٹھا سکتا ہے موت دے کر کے وہ، ارے میری دنیا چھوٹ جائے گی۔ ہمیں ڈرنا چاہیے، ہاں، جیون کے مقصد کی طرف غور کرنا چاہیے۔ تو لوگ سچائی کو جانتے ہوئے بھی دنیا کی دوڑ لگا رہے ہیں۔ جس کو ایمان مل جاتا ہے وہ جاگ جاتا ہے اور اس دوڑ سے رک جاتا ہے، پھر وہ جیون کا صحیح مقصد سمجھ جاتا ہے اور پھر وہ اللہ کو راضی کرنے کی طرف دوڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا احسان ماننے والوں اور ناقدری کرنے والوں کو چھانٹنے کے لیے بنائی ہے کہ کون میرا احسان مانتا ہے، میں نے جیون دیا، میں کھلا رہا ہوں، میں پلا رہا ہوں، اور کون میری ناشکری کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس دنیا میں پتہ سب کو ہے اس جیون اور اس دنیا کی سچائی کے بارے میں کہ یہ جیون دھوکہ ہے، یہ دنیا دھوکہ ہے، کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ میں اللہ کو راضی کرنے کو آیا ہوں، پھر بھی دنیا کے کھیل تماشے میں انسان جیون کا سمے برباد کرتا رہتا ہے، جیون کا سمے برباد کر کے جانتے بوجھتے ہوئے اللہ کی ناشکری کرتا رہتا ہے، ناشکری کر کے مر جاتا ہے اور موت پر ناشکرا بن کر چھٹ جاتا ہے اور جیون کے امتحان میں فیل ہو جاتا ہے اور مرنے کے بعد نرک کی آگ میں چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عقل دی، سمجھ دی، عقل دی، مگر زیادہ تر انسانوں نے دنیا کے دھوکے میں لگ کر عقل برباد کر دی، دنیا کا مال دولت بٹورنے میں، دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھنے میں۔ اللہ تعالیٰ اور جنت کی طرف غور ہی نہیں کرتے کہ میرا ایک مالک ہے، موت کے بعد مجھے میرا انصاف فیصلہ کرے گا۔ اگر میں اچھے کرم کر کے مرا جنت دے گا، برے کرم کر کے مرا تو جہنم میں داخل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا اچھے اور برے بندوں کو چھانٹنے کے لیے بنائی ہے۔ اللہ نے ٹیسٹ یہ لیا ہے، ٹیسٹ یہ ہے کہ یا تو صبر کر کے ایماندار بن کر مر کر لوٹ کر میری طرف آ، ہاں، یا بے ایمان بن کر، بے صبر ہو کر، بے ایمان بن کر مر کر لوٹ کر میری طرف آ۔ یہی دو راستے جیون جینے کے اللہ نے بنائے ہیں۔ ایمانداری کا انجام مرنے کے بعد سورگ ہے، جنت ہے، اور بے ایمانی کا انجام مرنے کے بعد نرک کی آگ ہے، جہنم ہے۔ یہ دنیا بنانے والے کی طرف سے جو اس کی قدرت سے دکھائی دے رہی ہے کہ اس نے امتحان لینے کے لیے بنائی ہے، فیصلے کے لیے نہیں بنائی ہے۔ دنیا میں کسی کا بھی فیصلہ صحیح نہیں ہو پا رہا ہے، کسی کا بھی انصاف صحیح نہیں ہو پا رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، راستہ وہ پکڑو جو تمہیں جلدی سے جلدی اللہ سے ملاتا ہو، ہاں، جس کا کام اللہ سنوارے اس کا کام کوئی نہیں بگاڑ سکتا۔ جس کا کام اللہ سنوارے اس کا کام بندے کیسے بگاڑ سکتے ہیں؟ تو اللہ کو اپنا بناؤ، اللہ کو پا لیا سب کچھ تمہارا ہے، اللہ کو کھو دیا سب کچھ چھن جائے گا۔ تو دیکھیے، قرآن مجید آسمانی سچی کتاب ہے جو یہ کہتی ہے کہ اللہ کی ہستی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، وہ موت سے پوتر ہے، اور اس نے انسانوں کو پیدا کیا۔ پھر یہ نقلی دنیا کا جیون، یہ نقلی جیون، پھر یہ دنیا اور نقلی جیون بنایا۔ میرے بھائی، نقلی تو ہے یہ، جو زندگی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہو۔ ہم انسانوں کو خود نہیں پتا کہ ہم دنیا میں کب تک ہیں، ہماری جان اللہ کے قبضے میں ہے۔ ہاں، ہمارے اندر جنت کے سپنے ہیں، ہم ہمیشہ جینا چاہتے ہیں، ہمیشہ مزے کرنا چاہتے ہیں، مگر اللہ کے ہماری جان اللہ کے قبضے میں ہے، جو ہمیں دکھوں میں گھیرتا رہتا ہے۔ یہ نقلی جیون ہمیں اللہ نے دیا اور ہمارے اندر جنت کے سپنے رکھ دیے ہیں کہ جاؤ دنیا میں ہم نے تجھے جیون کا سمے اتنا دیا، ہاں، اتنا دانہ پانی دیا، اور اگر تو نے میری طرف دنیا میں غور کر کے میرا احسان مانا، مجھے راضی کیا اور مر کر آیا تو ہمیشہ کا اصلی جیون پائے گا، انعام جنت میں۔
اور اگر دنیا میں جا کر تو نے میری طرف دھیان نہ دیا، میری ناشکری کی، ناقدری کی، میرا انکار کیا، دھرتی میں فساد پھیلایا، دنیا کے دھوکے میں جی بہلایا، دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھا ہیں، ہاں میری بنائی ہوئی رچنا کے خلاف چلا، جیون کے سمے کو برباد کیا، تو مرنے کے بعد مر کر تو نرک کی آگ میں پھر جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو ہر سمے دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے سامنے زندگی جینے کے دو آپشن رکھے ہیں کہ دونوں میں سے کوئی سا چن لے، اچھائی چن لے یا برائی چن لے۔ موت کے بعد دونوں کے دو انجام ہیں، اچھائی کا انجام جنت ہے، برائی کا انجام جہنم ہے۔ اسی لیے انسان کو من کی مرضی کا بادشاہ بنا دیا ہے اور دو آپشن سامنے کر دیے، دو راستے کر دیے۔ اب چن لے کون سا راستہ چنے گا۔ میرے بھائیوں، یہی امتحان ہے انسان کا اللہ کی طرف سے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کو ہر انسان کی خبر ہے کہ اس نے کون سا راستہ چنا ہے اور کون سا راستہ چن رکھا ہے اور کون سا راستہ چن رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا دھوکہ ہے۔ بہت لوگوں کو میں نے کہتے ہوئے سنا ہے، ارے کہ بھئی بچپن میں اتنے لوگ نہیں مرتے تھے دنیا کے اندر، اب دنیا میں زیادہ لوگ مر رہے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی یہ آپ کی نظر کا دھوکہ ہے، آپ کے ہوش و حواس کا دھوکہ ہے۔ اس دنیا میں ہمیشہ سے لوگ مرتے آ رہے ہیں اور مرتے رہیں گے، کیونکہ دنیا امتحان کے لیے بنائی گئی ہے۔ اور یاد رکھیں، ہر چیز دھوکہ ہے۔ قرآن اور حدیث کے علاوہ اس دنیا میں سب دھوکہ ہے۔ میرے بھائیوں، یاد رکھنا، اس دنیا میں دو چیزیں ہیں، دو جیون جینے کے طریقے ہیں، دو باتیں ہیں، ایک سچ اور دوسرا جھوٹ۔ جو جان جائے کہ سچ کیا ہے، جس کو سچائی کی تلاش ہو، وہ ایمان والا، ایماندار ہو جائے گا، وہ مسلمان ہو جائے گا۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کتنے لوگ جان رہے ہیں کہ سچ کیا ہے، سچ اسلام ہے۔ جب وہ جان لیتے ہیں تو پھر وہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جوڑے سے بنائی ہے اور خود اکیلا ہے، ایک سچ اور دوسرا جھوٹ، ایک اچھائی ایک برائی، ایک دھوپ ایک چھائیں، زمین آسمان سورج چاند، یہ سب جوڑے سے بنائی ہیں۔ دنیا کا جوڑا ہے موت کے بعد کی دنیا، ہاں حساب کتاب کا دن، جنت جہنم، یہ دونوں جوڑا انسان کی رچنا بنائی اچھائی برائی سے، پھر اس کا جوڑا بنایا جنت اور جہنم۔ دنیا کا جوڑا حساب کتاب کا دن، ایک مرد ایک عورت، پاپ اور پن۔ جو جان جائے گا کہ سچائی کیا ہے، وہ مسلمان ہو جائے گا۔ سچائی یہ ہے کہ پوری دنیا کو بنانے والا ایک اللہ ہے، ایک مالک ہے، اور وہ اللہ چاہتا ہے کہ میری ہی پوجا کی جائے، میری ہی عبادت کی جائے۔ بے شک اللہ ہی پوجا کا حقدار ہے، بے شک اللہ ہی عبادت کا حقدار ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کا حقدار نہیں ہے۔ تو اللہ چاہتا ہے کہ میری ہی عبادت کی جائے، یہ ٹیسٹ ہے۔ اور جو اس کی عبادت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت دے گا، سورگ دے گا، ہمیشہ کامیابی کا جیون دے گا۔ تو میرے بھائیوں، قرآن ایک سچی کتاب ہے۔ قرآن لگ بھگ 1500 سال پہلے آیا، اور اس میں جو باتیں لکھی ہیں وہ کروڑوں سال پہلی ہیں، دنیا بننے سے بھی پہلے کی باتیں ہیں، اور وہ سب سچ ہیں۔ جیسے آپ دیکھ لیں، فرعون کا واقعہ ہے قرآن مجید میں، فرعون کی لاش بھی دنیا میں موجود ہے۔ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جن سے آپ پہچان کر سکتے ہیں کہ یہ سنسار کے سچے مالک کی سچی کتاب ہے۔ جانچ وہی کر پائے گا جس کو سچائی کی تلاش ہے۔ جو دھرم کے نام پہ نفرت کرے گا وہ کبھی نہیں سمجھ پائے گا میرے بھائیوں۔ تو سب کا بنانے والا ایک ہی ہے، تم اس کو ایشور کہو، بھگوان کہو، میں تو اسے اللہ کہتا ہوں۔ اس لیے میرے بھائیوں، سچائی کی حقیقت تک پہنچیں۔ جیون موت کی طرف جا رہا ہے۔ کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے 100 بار سوچو، مشورہ کرو، غور کرو، سچائی کی حقیقت تک پہنچو، اور جب فیصلہ لے لو تو اس پر ڈٹ جاؤ، جم جاؤ، پیچھے مت پلٹو، لاپرواہی مت کرو اس میں۔ جب آپ کو سچائی معلوم پڑ گئی کہ میرا جیون اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے، جیون کھیل تماشا ہے، دھوکہ ہے، میری جان اس کے قبضے میں ہے، وہ کبھی بھی مجھے موت دے کر اٹھا سکتا ہے، اگر میں اسے راضی کر کے مرا تو میں ہمیشہ کا جیون پاؤں گا اس نقلی جیون کے بدلے میں، تو پھر لاپرواہی مت کرو، اللہ کو راضی کرنے میں ڈٹ جاؤ، جم جاؤ، امید اچھی رکھو، لیکن تیاری برے حالات کے حساب سے کرو۔ امید اچھی رکھو کہ اللہ میرا مالک، میں راضی ہو گیا
تو موت کے بعد کامیابی ملے گی، لیکن تیاری اللہ کو راضی کرنے کی تیاری برے حالات کے حساب سے کرو، تاکہ تم پہلے سے ہی ہوشیار ہو جاؤ اور مقابلہ کر سکو، دھوکے میں نہ رہو، کیونکہ سچائی پر چلنے والوں کو دکھ تکلیف ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ امتحان کی زندگی دے کر بھرپور اس کے جینے کے سادھن دیے ہیں ہمیں دنیا میں امتحان لینے کے لیے۔ ایک غیر مسلم بھائی نے مجھ سے کہا کہ بھائی یہ سورگ اور نرک کا ڈر آپ اس لیے بٹھاتے ہیں تاکہ لوگ برائی سے بچ جائیں، اس نے کہا کہ سورگ اور نرک کیا واقعی میں ہیں یا لوگوں کو ڈرا کر برائی سے روکنے کے لیے کہتے ہیں لوگ؟ تو بھائی میں نے اس سے کہا کہ سورگ اور نرک حقیقت میں ہیں، اور اصلی چیز سے ہی ڈر ہوتا ہے، اصلی چیز ہی ڈر پیدا کرتی ہے، نقلی ڈر پیدا نہیں کرتی۔ تو آپ ایشوری رچنا کے آدھار پر قرآن پر چل کر اچھا کام کریں گے تو سورگ میں جائیں گے مرنے کے بعد، اور رچنا کے خلاف چلیں گے برائی پر تو نرک میں جائیں گے مرنے کے بعد۔ تو میرے بھائیوں، سچائی ہم مسلمانوں کے پاس ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اللہ کا علم گیان حاصل کرے اور اسے ہر انسان تک پہنچائے۔ اس لیے میں اعلان کرتا ہوں اس بات کا، جو بھی ہمارے مسلمان بھائی سن رہے ہیں، آج ہم دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں، ذلت ہمارے مقدر میں ہو چکی ہے ہمارے کرموں کی وجہ سے، تو میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ ہمیں ہر حال میں دنیا میں اسلام کو غالب کرنا ہے، تاکہ دنیا سے ظلم زیادتی مٹے۔ اپنی آخری سانس تک لگا دو، جو جس حال میں بھی ہے وہ صحیح اسلام کو پھیلائے، اگر اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو۔ تو میرے بھائیوں، اپنے حصے کا کام کیجئے اور اپنی نسلوں کو لگائیں اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے، ان کو اللہ کا دین سکھائیں، سمجھائیں، ان کو بھی کھڑا کریں اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے۔ میرے بھائیوں، یاد رکھیں، ظالم اور ظلم جبھی مٹے گا جب اسلام یعنی اللہ کا قانون زندہ ہوگا، ظلم زیادتی مٹے گی، تبھی اللہ راضی ہوگا اور پھر اس امت کو عزت دے گا، اس مسلم سمودائے کو عزت دے گا۔ تو میرے بھائیوں، اسلام پر صحیح عمل کرو، صحیح کرتویہ کرو۔ آج کے دور میں غیر مسلمان بھائیوں نے، ہندو بھائیوں نے، سکھ بھائیوں نے، جین بھائیوں نے، جتنے بھی غیر مسلمان بھائی ہیں، غیر مسلمانوں نے مسلمانوں کے کرموں کو دیکھ کر اسلام کے بارے میں رائے قائم کی ہے، اسی لیے مسلمانوں سے اور اسلام سے نفرت کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے انہیں صحیح اسلام پر چل کر نہیں دکھایا۔ تو میرے بھائیوں، کھڑے ہو جاؤ اپنے کام پر، جو اس امت پر فرض ہے، ضروری کیا ہے اللہ نے، اس امت کو ذمہ داری دی ہے کہ تم میرا دین دنیا میں پھیلاؤ۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ تر مسلمان کہلانے والے اللہ کے ساتھ فراڈ بازی کر رہے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں مگر جو اللہ نے ذمہ داری دی ہے اس کو پورا نہیں کرتے ہیں۔ لما تقولون ما لا تقولون، اے ایمان کے دعوے دارو، اللہ فرماتا ہے اے ایمان کے دعوے دارو، کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ تم دعویٰ تو کر رہے ہو ایمان والے ہونے کا، ایماندار ہونے کا، مگر تم اس دعوے پر پورے کیوں نہیں اترتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جھوٹ مت بولو۔ تم نے اگر گواہی دی ہے لا الہ الا اللہ، ایک ایشور کے سوا کوئی پوجنے کے یوگیہ نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر ہیں، اللہ کے بندے ہیں، آخری انتم مہارشی ہیں، تو اس کلمے کے تقاضے پورے کرو۔ اللہ کی حکومت دنیا میں قائم کرو، دنیا میں ظلم زیادتی پھیلی ہوئی ہے، اللہ کے حکم کو غالب کرو، ظلم زیادتی کو مٹاؤ۔ جھوٹ مت بولو کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا اور دل میں ہم دنیا پرستی میں لگے ہوئے ہیں، جھوٹ مت بولو، اللہ کے ساتھ فراڈ بازی مت کرو۔ اللہ کے ساتھ لاپرواہی بے جاری کی انتہا ہے۔ یہ بات کہ تم کہو جو کرتے نہیں ہو، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہو اور جو اللہ نے ذمہ داری دی ہے اس کو سمجھ بھی نہیں پاتے، سمجھتے بھی نہیں ہو اس کو۔ کہتے وہ ہو جو کرتے نہیں، اور کرتے وہ ہو جس کا اللہ نے حکم ہی نہیں دیا ہے۔ یہ فراڈ بازی ہوگی کہ نہیں ہو گئی؟ کہتے وہ ہو جو کرتے نہیں، اور کرتے وہ ہو جس کا اللہ نے حکم ہی نہیں دیا۔ آج کوئی ہندو، کوئی سکھ، کوئی عیسائی کلمہ پڑھ لے، زبان سے گواہی دے دے کہ ایک ایشور کے سوا کوئی پوجنے کے یوگیہ نہیں،
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر ہیں یہ ایسا ہی ہے جیسے مسلم اور غیر مسلم، ہندو اور مسلمان کی لکیر کھینچی ہوئی تھی، پہلے ادھر تھا اب ادھر آ گیا۔ تو میرے بھائیو، ایک طریقہ ہے کہ صرف زبان سے بول دینا، کلمہ پڑھ لینا اور کافرانہ نظام میں جینا ہے اور اس پر راضی رہنا، اور کلمے کے مقصد کو پورا کرنے کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ شیطان کی حکومت پر راضی ہیں تو یہ اللہ کے ساتھ فراڈ بازی ہو گئی۔ اور ایک طریقہ یہ ہے ایماندار ہونے کا، سچا ہونے کا، ہے کہ پورے دین کی گواہی دینا اور اپنے عمل سے، کرتویہ سے دینا اسلام پر چل کر، ورنہ کیا ہوگا کہ یہ کہتے کچھ اور ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں۔ کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں، اور کرتے وہ ہیں جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا، حکم ہی نہیں دیا۔ تو میرے بھائیوں، لوگ دل سے اللہ کی کھوج نہیں کرتے، لوگ اللہ کی کھوج میں آگے نہیں بڑھتے، کچھ اگر بڑھتے بھی ہیں تو شیطان کا فرقہ پرستی کا جال پھیلا ہوا ہے، کوئی مولوی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی مولوی کچھ کہہ رہا ہے، تو وہ پریشان ہو کر کہتا ہے کہ یار ہٹاؤ، چھوڑو، اپنی دنیا پرستی میں ہی لگ جاؤ، دنیا پرستی میں مگن ہو جاؤ۔ جو دل سے جد و جہد کرے گا اور اللہ کی طرف بڑھا چلا جائے گا، چاہے دکھ آئیں تکلیف آئیں، اللہ کو وہی پائے گا جو سچائی کو جاننے کی تحقیق کرے گا۔ تو میرے بھائیو، یاد رکھیں، اللہ کی یاد میں ہی سکون ہے، اللہ کی یاد میں ہی شانتی ہے۔ بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری دل کی ہے، یاد رکھیں، بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری دل کی ہے، اور دل کی بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری دل کی آزادی ہے کہ اللہ کو مالک نہ سمجھنا، اپنے آپ کو دنیا میں آزاد سمجھنا کہ میرا کوئی مالک ہی نہیں ہے، دل اللہ کے حوالے نہ کرنا۔ تو میرے بھائیو، یاد رکھو، اگر اللہ کی رچنا کے خلاف تم ایک ذرہ، ایک کण بھی چلو گے تو بے چین رہو گے، کبھی سکون نہیں پاؤ گے۔ اس لیے اسلام کے دوارا قرآن میں کہا گیا ہے کہ تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اسلام کے دوارا پوری اچھائی میں آ جاؤ، اچھائی کو اپنا لو اور برائی کو چھوڑ دو، کسی کے لیے برا خیال دل میں نہ لاؤ۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں اپنے دل کے اندر کسی کے لیے بھی کپٹ نہ رکھی، چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ہو، نفرت نہیں رکھی۔ تو یاد رکھیں، کسی کے لیے برا خیال دل میں نہ لاؤ۔ یاد رکھو کہ تمہارے برا سوچنے کا عکس، تمہارے برا سوچنے کا عکس اس کے دل پر ضرور پڑے گا جس کے بارے میں تم برا سوچ رہے ہو، چاہے اس سے کوئی کہے یا نہ کہے، اور دوسرے کے بارے میں برا سوچ کر تمہارے دل کو بھی بے چینی ملے گی، کیونکہ برائی کی تاثیر کیا ہے؟ بے چینی۔ اپنی ذات کے لیے، تو یاد رکھیں، اپنی ذات کے لیے برا نہ سوچ کر اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے دشمنی رکھو، اس سے تمہارے دل میں کوئی بے چینی کا اثر نہیں پڑے گا۔ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اے ایمان کے دعوے دارو کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب بہت سے لوگوں نے یہ نکال لیا کہ بھائی اگر تم خود عمل نہ کرو، اچھائی پہ نہ چلو، تو پھر دوسروں کو بھی اچھائی کی دعوت مت دو۔ یہ ایسا ہی ہے، آج کا ماحول ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا ایک فساد کا، برائی کا اڈا ہے، ہر بچہ اس دنیا میں برائی کی گندگی میں جنم لیتا ہے، تو ہر انسان پھنسا ہوا ہے۔ تو انسان سیدھے راستے پر چلے، برائی سے بچنے کی نیت کرے، اللہ کی رچنا کے آدھار پر زندگی جیے اور اللہ سے معافی مانگتا رہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی عمل نہیں کیا ہے اور آپ سے کوئی پوچھے، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کیا ہے، تو یہ جھوٹ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ کہیں سے آئیں، کوئی پوچھے آپ سے آپ نماز پڑھ لی آپ نے، تو آپ نے پڑھی تو ہے نہیں، اور آپ خواہ کہہ دیں کہ ہاں میں نے پڑھی ہے، یہ جھوٹ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم پہلے خود عمل کرو پھر دوسروں سے کہو، یہ شیطان نے ہمیں الجھا دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی ماں باپ دین پر نہ چل پائے ہوں، قرآن کو نہ پڑھ پائے ہوں، اور وہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھنے کے لیے کہیں اور انہیں مدرسے میں چھوڑیں، قرآن اچھی شکچھا کے لیے چھوڑیں، تو کیا ان کا چھوڑنا غلط ہے؟ نیم تو یہ بنتا ہے کہ جو ہے
پہلے وہ حافظہ کریں پھر اپنے بچوں کو حافظہ کرائیں، پہلے وہ قرآن پڑھیں اور سمجھیں پھر اپنے بچوں کو سمجھائیں۔ ان کی عمر تو نکل گئی ہیں، یعنی وہ پڑھے ہوئے ہوں جبھی بچوں کو پڑھائیں، یہ تو غلط بات ہوگی نا۔ تو میرے بھائیوں، اسلام حق اور سچ ہے۔ اگر آپ کو سچائی کے ہوش میں آنا ہے اور ایمان بنانا ہے تو آج ہی سے آپ ایک کام کرنا شروع کر دیں، چاہیں آپ عمل کرتے ہیں یا نہیں، آپ اللہ کا علم حاصل کریں اور اسے لوگوں میں پھیلانا شروع کر دیں، تو انشاءاللہ آپ سچائی کے ہوش میں آتے رہیں گے اور آپ زندہ ہوش و حواس میں جاگ کر پھر عمل کریں گے، اور ایسے عمل اللہ کو پسند ہیں، غفلت کے عمل اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ من کی شانتی کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ انسان کی روح جاگ جائے، انسان ہوش میں آئے، غفلت سے باہر نکلے، جیون کی حقیقت کو سمجھے، اللہ کے حکم پہچانے۔ اب آپ دیکھیں جو لوگ ظلم جاستی کر رہے ہیں اور غلط قانون بنا رہے ہیں، اللہ کی رچنا کے خلاف قانون بنا رہے ہیں کہ جس کے 3 بچے ہیں انہی کو راشن ملے گا، باقی 3 سے زیادہ جس کے ہیں اس کو راشن نہیں ملے گا۔ تو آپ ذرا سمجھو، جس کے زیادہ بچے ہیں وہ تو اور غریب ہے بیچارہ، اس کو تو اور مارا جائے گا وہ تو۔ اور خدا کی خدائی میں دخل دینا ہیں، ارے پالنے والا اللہ ہے، ہاں تمہیں بھی وہی پال رہا ہے، تمہارے ماں باپ کو بھی اسی نے پالا تھا ہیں، ہاں، مگر انسان سچائی سے ہٹ کر بھٹک کر اللہ کی ناشکری کرتا ہے، انکار کر دیتا ہے اور شیطان کے راستے پہ چلتا ہے اور اپنے جیون کو سمے کو برباد کر لیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ بچے 2 ہی اچھے، بھائی اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا انسانوں کا امتحان لینے کے لیے بنائی ہے۔ اللہ نے یہ طے کر دیا کہ دنیا میں مجھے کتنے انسان بھیجنے ہیں، کتنوں کا امتحان لینا ہے۔ دنیا ایک سمے تک کے لیے بنا دی ہے، اب جو روح، جو آتما، جو انسان اللہ کو دنیا میں بھیجنا ہے، تم چاہے کتنی بھی اس کے علاج کر لو، تم روک نہیں پاؤ گے۔ اس لیے اللہ کی قدرت سے مت ٹکراؤ، وہ امتحان لے رہا ہے، وہ اگر چاہے تو تمہیں ایک پل میں نیست و نابود کر دے، تباہ کر دے، برباد کر دے، اور تمہاری جگہ پر اور انسانوں کو پیدا کر دے۔ وہ ہر چیز پر طاقت رکھتا ہے، ہر چیز پر اس کا قبضہ، طاقت اور کنٹرول ہے۔ اب یہ بتاؤ کہ ایسی سوچ رکھنے والے کہ 3 بچوں سے زیادہ جس کے بچے ہوں گے ان کو راشن مت دو، یعنی وہ تو بیچارہ اور بھی غریب ہوگا پھر جس کے زیادہ بچے ہوں گے، یعنی اس کو اور مار دو۔ تو آپ مجھے بتاؤ یہ لوگ ظالم ہیں کہ نہیں، کفر کرنے والے ہیں کہ نہیں، اپنے سچے مالک کا انکار کرنے والے ہیں کہ نہیں؟ اس لیے سچائی پہ غور کرو، سچائی کو پہچانو کہ یہ دنیا اللہ نے انسانوں کو چھانٹنے کے لیے بنائی ہے اور روز چھانٹ رہا ہے۔ اس لیے اگر من کی شانتی پانی ہے تو شیطان کے دھوکے سے باہر نکلو اور سچائی کو سمجھو، اسلام کو سمجھو اور اللہ کی پناہ میں آ جاؤ تاکہ تم مرنے کے بعد کامیاب ہو جاؤ۔ امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھائی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ؟